السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اگر مسلمان ان باتوں سے دور جائیں گے، اگر مسلمان ان باتوں پر عمل نہ کریں گے تو زندگی کے حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی شیطان تمہیں بہکا نہیں سکتا۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑ لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سنتوں پر عمل کرو۔ سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو چھوڑ دے گا اور سنت پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی زندگی بد سے بدتر بن جائے گی۔ اب یہ عجیب سی آپ کے سامنے جو میں بتانے والا ہوں، عجیب سی بات ہے، ان باتوں پر آدمی کو یقین نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اگر آدمی ہمیں بتائے اس طرح ہو گیا تو ہم یقین نہیں کریں گے، لیکن پیپر میں آیا، نیوز میں آیا، جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ بات جھوٹی نہیں ہے بلکہ یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ مظفر نگر کی خبر ہے۔ اب اس میں جو عورت ہے اس کا نام مسکان ہے، اور اس نے اپنے عیاشی کے لیے اور اپنے عاشق سے ملنے کے لیے اپنے دو بچے، جو ایک بچہ ارحان صرف 5 سال کا تھا، ایک بیٹی عنایہ جو صرف 1 سال کی تھی، ان کو زہر دے کر مار ڈالا۔ یعنی یہ عجیب سی بات ہے، آدمی یقین کرنا چاہے تو بھی یقین نہیں کر سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو، وہ بھی 2 بچوں کو، بچے بھی ایسے بڑے نہیں ہیں بلکہ 5 سال کا بچہ اور 1 سال کی بچی، کہ ایک ماں اپنے اتنے چھوٹے اور معصوم بچوں کو کس طرح زہر دے کر مار سکتی ہے۔ پتہ ایک ماں کیسے مار سکتی ہے؟ اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ایسے معصوم ہوتے ہیں، اتنا پیار ان پر آتا ہے اور اتنی محبت ان سے ہوتی ہے، سب ان سے محبت کرتے ہیں اور اتنے پیارے لگتے ہیں وہ بچے، اس عمر کے تو بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن وہ ماں کیسی ماں ہوگی، کیسی ظالمہ ہوگی وہ ماں کہ جس نے اپنے ہی بچوں کو زہر دے کر مار ڈالا صرف اپنے عاشق سے ملنے کے لیے، صرف عیاشی کے لیے۔ اب جیل میں جا کر عیاشی کرو، کتنا عیاشی کرنا ہے۔ تو بچے جو ہے اس کا جو عاشق ہے اس سے ملنے کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے، بیچ میں رکاوٹ بن رہے تھے، تو عاشق سے ملنے کے واسطے بچوں کو جو ہے وہ زہر دے کر مار ڈالا۔ اب یہ زندگی بد سے بدتر کیوں ہو گئی؟ کہ زندگی میں قرآن نہیں ہے، زندگی میں کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن سے دور زندگی ہو گئی، سنتوں پر عمل نہیں ہے۔ ایسی بیکار زندگی ہو گئی آج کل مسلمانوں کی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا، کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام غلط ہے، کیا میں جو کام کر رہا ہوں یا جو کر رہی ہے کام یہ اچھا ہے یا غلط ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کام کو کرنے کے بعد میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ ان باتوں سے مسلمانوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس جو من میں آ گیا بس وہ کر گزرنا ہے۔ اس لیے بہت ہوشیاری کی اور سمجھداری کی ضرورت ہے۔ والدین کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے دھیان رکھے۔ ابھی جو جس عاشق کے لیے اس نے اپنے دونوں بچوں کو زہر دے کر مار ڈالا، جو جنید ہے، یہ اس کا شادی سے پہلے عاشق تھا، اس نے خود بتایا، شادی سے پہلے۔ اب شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے، اب جو شوہر ہے وہ بیچارہ کام کے لیے باہر چلا گیا۔ اب وہ شوہر جو کام کے لیے باہر گیا وہ کس کے لیے گیا ہے بتاؤ؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے گیا نا۔ لیکن جب شوہر چلا گیا تو اس نے پیچھے سے اپنے پرانے عاشق کو بلایا جو شادی سے پہلے تھا، اس کو بلایا اور اسی کے خاطر اپنے دونوں بچوں کو زہر دے کر مار ڈالا۔ تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ کہیں آپ کی بیٹی تو ایسا کام نہیں کر رہی ہے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے زندگی اگر اچھی ہوگی، شادی سے پہلے اگر پاکیزہ زندگی ہوگی تو شادی کے بعد بھی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ اب شادی سے پہلے اتنی عیاشی کی ہے، اب شادی کے بعد کیسے زندگی میں سکون آ سکتا ہے بتاؤ؟ ہرگز سکون نہیں آ سکتا۔ تو شیطان بڑا ظالم ہے اور شیطان سے ہوشیار آدمی کو رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جس شیطان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ تمہارا دشمن ہے، اب سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقت میں ہمارا دشمن ہے۔ تو شیطان تو مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو شیطان جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اس لیے مسلمانوں سے شیطان جو ہے بہت زیادہ ظلم کراتا ہے۔ ظالم کوہن مسلمان بنے ہوئے بہت زیادہ ظالم، جو اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اکثر واقعات مسلمان کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان کی وجہ سے، کیونکہ شیطان ہر مسلمان کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان جنت میں جائے، شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے، تو شیطان نے اس سے عمل کرایا۔ اب 2 معصوم بچوں کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، پتہ نہیں اس کی مغفرت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کے خیالات آئیں، جب بھی آدمی گناہ کی طرف جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا چاہیے، تاکہ گناہوں سے بچے، برائی سے بچے، برے خیالات سے بچے۔
اور آپ بھی اپنی نوجوان لڑکیوں کی حفاظت کریں، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی، ورنہ اس طرح کا اگر کوئی واقعہ آپ کی نوجوان لڑکی نے شادی سے پہلے شادی کے بعد کر لیا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت تو اس کی برباد ہے ہی۔